بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 4 خبریں ہیں موٹی موٹی امپورٹنٹ۔ ایک تو یہ ہے کہ قاضی کا ڈنڈا، جی ہاں قاضی کا ڈنڈا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھل صفائی کا کام شروع۔ تیسری خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کے پہلے شوہر خاور مانیکا گرفتار۔ اور جس خبر سے آغاز کریں گے وہ خبر ہے جناب پی ٹی آئی کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اس کا حکم آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کیا، اور انہوں نے دونوں طرف سے دلائل سنے۔ عمران خان کے وکلاء نے ایک درخواست دائر کر رکھی تھی اٹک جیل منتقل کرنے کی، اور کہا تھا کہ ان کا اٹک جیل میں جو سائفر کیس ہے اس کی سماعت ہو رہی ہے، وہاں جانا دشوار ہوتا ہے وکلاء کے لیے۔ لیکن عدالت نے ایک قانونی نقطہ اٹھایا کہ عام طور پر جو حوالاتی ہوتے ہیں، کیونکہ عمران خان اس وقت جیل میں قیدی نہیں ہیں، کیونکہ وہ جو توشہ خانہ والا جو کیس ہے جس میں انہیں 3 سال کی سزا ہوئی تھی وہ معطل ہو چکی ہے، تو وہ اس وقت حوالاتی ہیں، یعنی سائفر کیس میں گرفتار ہیں اور حوالاتی ہیں۔ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کہا دوران سماعت کہ جناب جتنے بھی حوالاتی ہوتے ہیں اسلام آباد یا راولپنڈی کی عدالتوں کے، ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا جاتا ہے۔ یہ کہاں کی تک ہے کہ کیا اس کے بعد حوالاتیوں کو ڈیرہ غازی خان یا کسی اور جیل میں منتقل کر دیا جائے گا؟ خیر، اس موقع پر انہوں نے کہا، یعنی عمران خان کے وکلاء نے کہا کہ حضور عمران خان کو جیل میں ایکسرسائز مشین استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ اب جج نے کہا، یعنی چیف جسٹس نے کہا کہ جناب اب تو ان کی اطلاعات کے مطابق جو انہیں بتایا گیا ہے کہ اب جیل میں اے بی یا سی کلاس نہیں، تو اس پر انہیں عمران خان کے وکلاء نے کہا کہ جی ہاں ایک عام کلاس ہے اور ایک بیٹر کلاس یا بہتر کلاس ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ ایک سابق وزیر اعظم ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، تو ان کو تو ان کے منصب رتبے کے مطابق بہتر کلاس دی جائے گی، لیکن جیل مینول کے مطابق جو سہولیات ان کا حق ہے وہ انہیں حاصل ہوں گی، ان سے ان کو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ تو یعنی ایکسرسائز مشین کی تو جیل مینول میں اجازت نہیں ہے نا، اب گھر کے مزے تو جیل میں نہیں ہو سکتے۔ بہرحال عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اب آئندہ ظاہر ہے سائفر کیس کی جو بھی سماعتیں ہوں گی، اگر ان کی اس کیس میں بھی ضمانت نہیں ہوتی، جو کہ بظاہر مشکل نظر آتی ہے، تو پھر وہ سماعتیں اڈیالہ جیل میں ہوں گی۔ دوسری خبر جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ خاور مانیکا، جی ہاں سابق خاتون اول کے شوہر اول، یعنی پہلے شوہر خاور مانیکا کے نام سے آپ سب واقف ہیں، انہیں لاہور سے دبئی فرار ہوتے ہوئے ایئرپورٹ سے حراست میں لیا گیا، گرفتار کیا گیا اور پنجاب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا، کیونکہ ان پر کافی بڑی اراضی ہے، 26 ایکڑ ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ اراضی جو ہے وہ قبرستان کے لیے مختص تھی، اور موصوف نے وہ غیر قانونی طور پر ہتھیا کر وہ اراضی اور اس کے بعد اس پر ایک شادی ہال بنا دیا، اور پتہ نہیں 25-26 دکانیں شاپس بنا دی۔ اس پر ان کے خلاف مقدمہ درج ہے، اور وہ اس مقدمے کے نوٹس ان کو ہوئے، لیکن وہ حاضر نہیں ہوئے، پیش نہیں ہوئے، اور وہ گزشتہ رات لاہور سے دبئی جا رہے تھے، فرار ہو رہے تھے، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، لیکن ان کا چونکہ نام ECL پر تھا، یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر تھا، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، دبئی نہیں جانے دیا گیا۔ تو ایک ایک کر کے سلپ ہونے کی تو کوشش کی جاتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب کس طرح گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح عمران خان کے اقتدار میں عمران خان کی بیگم کے سابق شوہر اور بیگم کی سابق شوہر سے اولاد نے کس طرح ہاتھ رنگے۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ کپتان جو ہے وہ ایماندار ہے، کپتان کی ایمانداری بھی ہم نے دیکھ لی توشہ خانہ کیس میں۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے، وہ چونکہ زیر سماعت ہے، عدالت کا مسئلہ ہے، عدالت جانے، اب عمران خان جانے بے گناہی وہ ثابت کرتے ہیں نہیں کرتے، اس پر ہم کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو چیزیں
بظاہر نظر آ رہی ہیں، تو آنے والے دن جو ہے نہ صرف عمران خان، بشرا بی بی، عمران خان کی جو ہمشیرائیں ہیں، ان کے لیے بھی کٹھن دن ہیں۔ اور جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ خاور مانی کا، جو کسی دور میں عمران خان کی حکومت کو کہتے تھے کہ ہماری حکومت، بشیر میمن سے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری حکومت، اور ہمارے مخالف کو آپ نے اس کی مرضی کی پوسٹنگ دے دی، تو بشیر میمن ششدر رہ گئے کہ اس شخص کو دیکھیں، اس کی غیرت کہاں ڈوب گئی، اس شخص سے طلاق لے کر دوسرے شخص سے شادی کرنے والے شخص کی حکومت کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری حکومت، ہمارے دور حکومت میں ایسا ہوگا۔ اپنے اپنے ضمیر، اپنے اپنے کردار کی بات ہے۔ بات میں نے کی تھی کہ سپریم کورٹ میں بھل صفائی، قاضی فائز عیسیٰ کا ڈنڈا الگ ہے، ڈنڈا آج انہوں نے پھر کھڑکایا ہے۔ اور بھل صفائی کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، ٹرکاں والے جج جنہیں کہتے ہیں، ٹرک آپ کو پتہ ہے 1 ارب روپے والے معاملے کو ٹرک کہتے ہیں پنجاب میں۔ خیر، اب مظاہر علی نقوی کے خلاف بہت سے ریفرنسز تھے، تقریباً 5 ریفرنسز تھے، جن میں پاکستان بار کونسل کا ریفرنس تھا، یعنی آمدن سے زائد اثاثے، ٹیکس نہ دہندگی، اور پتہ نہیں کرپشن، اور بہت سی جائیدادیں، کمیشن، یہ وہ۔ اور ایک کوئی وکیل ہیں داؤد ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے بھی ایک ریفرنس دائر کیا۔ کل یہ 5 ریفرنسز ہیں۔ تو یہ اسکروٹنی کمیٹی کے ممبر ہیں سپریم کورٹ کے، اب جو پیونے جج ہیں، یعنی سینئر موسٹ جو جج ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود، وہ سابق چیف جسٹس نے ان کے حوالے کر دی تھی کہ جناب آپ اس کی جانچ پڑتال کریں اور دیکھیں کہ یہ شکایات کیسی ہیں یہ۔ تو آج انہوں نے اس پر اپنی رائے دے دی ہے، اور رائے کیا ہوگی ہم سب جانتے ہیں، جو انہوں نے پڑھا ہوگا اس کے ثبوت، کیونکہ ورنہ اگر جو الزام لگانے والا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور وہ اپنا الزام ثابت نہیں کر سکتا، اپنی الزام کی صحت کو وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ الزام درست ہے، تو پھر الزام لگانے والے پر بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ وہ آئین کی پتہ نہیں آرٹیکل یا جو بھی ہے، دفعہ 205 ہے، یا جو سپریم کورٹ کے جو جوڈیشل کونسل کے جو معاملات ہیں، کوئی ایک دفعہ ہے، اس کے تحت کارروائی بن سکتی ہے اس شخص کے خلاف جو جھوٹا الزام لگائے۔ لیکن جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف بھی اب گھیرا تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب اس حوالے سے وہ جو ایک خط لکھا جسٹس سردار طارق مسعود نے، وہ اب گردش میں ہے، وہ میری خبر ہے نہیں کہ میں اس پر اتراؤں، وہ ہمارے دوست ہیں قیوم صدیقی، یہ ان کی خبر ہے، یہ انہوں نے خبر بریک کی کہ وہ ایک فون کیا عمر عطا بندیال نے، اور پھر اس کے جواب میں انہوں نے خط لکھا، وہ خبر آپ کے علم میں ہوگی۔ لیکن اب بات کرتے ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ کا ڈنڈا۔ کافی عرصے سے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن آج قاضی فائز عیسیٰ، یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، 17 تاریخ کو یاد رہے کہ اتوار کے دن انہوں نے چارج لیا، یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ پیر کے دن 18 تاریخ کو انہوں نے پہلے مقدمے کی سماعت کی۔ اچھا، 28 ستمبر کا بھی ایک مقدمہ ہے، وہ اس میں وہ فیض آباد دھرنا، وہ اگلی کل جو انشاءاللہ ویڈیو آپ دیکھیں گے 3 بجے کے قریب، اس میں ذکر کیا جائے گا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے۔ اچھا، یہ جو آج جو سماعت تھی، اس دوران انہوں نے کہا کہ اب جو کسی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ کی سماعتیں ملتوی کر دی جائیں گی، تاریخیں دی جائیں گی، تو وہ یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دے۔ کسی کو کوئی التوا نہیں دیا جائے گا، روزانہ یا جب تاریخ ہوگی اس پیشی پر ہر ایک کی حاضری لازمی ہے۔ میں کسی وکیل سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ ان کے پاس کاغذات نہیں اور ان کو ٹائم دیا جائے، کیونکہ بقول چیف جسٹس کے، اور درست بات ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ملک کی آخری عدالت ہے، اور اس میں جو کیسز آتے ہیں وہ فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس میں تو مزید ہم تو فیصلے پڑھ کر بات کرتے ہیں، تو اس میں مزید کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟ کوئی کاغذات جمع کروانے، مزید شواہد جمع کروانے یا نہ کروانے، یا ٹائم لینا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی سپریم کورٹ میں بہت سے، یعنی 57,000 کے قریب مقدمات زیر سماعت ہیں، اور اتنی پینڈنسی ہے، اس لیے اب یہ آج میں اس مقدمے میں، انہوں نے کہا کہ آج میں اس مقدمے میں یہ بات کر رہا ہوں، تمام وکلاء حضرات، سائلین کان کھول کر سن لیں کہ کوئی التوا نہیں دیا جائے گا۔
کسی کو تاریخ نہیں دی جائے گی۔ پہلے آپ کو پتہ ہے نا، من مرضی کے لوگ ہم خیال بینچ سے تاریخ آگے کروا لیتے تھے، کیس جلدی لگوا لیتے تھے، ہیرنگ کی درخواست دے دیتے تھے، اور مخصوص قسم کے کیس رات کو درخواست دائر ہوتی تھی، صبح بینچ بن کے اس کی سماعت شروع ہو جاتی تھی، اور بعض کیس میرے جیسے آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ سال ہا سال بلکہ دہائیوں سے سپریم کورٹ میں زیر التوا چلے آ رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ اب معزز چیف جسٹس نے یہ ڈنڈا کھڑکا دیا ہے کہ جناب کسی بھی مقدمے میں کوئی التوا نہیں، جو مقدمہ ہے جس کی جو تاریخ ہے اس تاریخ پر کوئی وکیل نہیں آتا تو پھر قانون کے، آئین کے، انصاف کے عین مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں۔ اچھا ایک اور بات، آج ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی کہا کہ جناب اب تو ہم بھی چاہیں گے کہ ہماری جو سماعتیں ہوتی ہیں مقدمات کی وہ بھی لائیو دکھائی جائیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم کس طرح کی سماعتیں کرتے ہیں، کس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں، کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، وکلاء کیسے دلائل دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی روایت ڈالی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور امید ہے یہ روایت قائم رہے گی، لیکن اس سے بہت سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، جس میں جج بھی شامل ہیں، جس میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں، جس میں وکلاء صاحبان بھی شامل ہیں، کہ بہت سے لوگوں کی کریڈیبلٹی بھی ایٹ سٹیک آ جائے گی، کہ لوگ خود اندازہ کریں گے کہ کون جج کیا بول رہا ہے، کون وکیل کتنا لائق، قابل اور فائز ہے، اور کون جرنلسٹ بیچارہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پہلے ٹکر دیتا تھا، اب لوگ ٹیلی ویژن سکرینوں پر، یوٹیوب پر یا دیگر ویب سائٹس پر یہ سماعتیں لائیو دیکھا کریں گے۔ اللہ کرے یہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے۔ بہرحال فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔